وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة أبدا مستقيما. بزرگان محترم، حاضران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کے احکامات کچھ کرنے سے متعلق ہوتے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے بارے میں ہوتے ہیں. ہم انسان بنا کر بھیجے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دوسری تمام تر پیدا کردہ چیزوں پر، مخلوقات پر جو فضیلت و فوقیت عطا فرمائی ہے، اس بنیاد پر ہماری ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں. امانت سے متعلق پچھلے 2-3 جمعوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ امانت کیا ہوتی ہے اور امانت سے متعلق ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. آج بھی ہم اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی اجازت حاصل کریں گے. دیکھیے، امانت دینے نہ دینے کا تعلق اللہ کے ساتھ بندے کے رشتے ربوبیت پر مبنی رہتا ہے. یعنی جو بندہ اللہ سے جتنا ڈرے گا اتنا ہی وہ امانت کی ادائیگی کی فکر کرے گا. جتنا بندہ اللہ سے بے خوف ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ گناہوں کے اوپر دلیر ہوتے جائے گا. گناہوں کا کرنا اس کے لیے آسان ہوتا جائے گا. امانت میں خیانت کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور یہ امانت میں خیانت کرنا کیا ہے، تو یہ بھی اور اس جیسی اور بھی چیزوں کو کتاب مبین قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا کہ ایسی ہوئی چیزوں سے بچو. اور اللہ کے حبیب ہمارے آقا و جہاں کے مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات کے ذریعے فرمایا کہ یہ بری چیزیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھو. اور پھر یہاں ایک بات آپ کو بتاتے آگے بڑھو کہ مکہ مکرمہ میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا 2 قسم کے لوگوں سے تھا. ایک تو پکے مومن تھے، حضرت سیدنا ابوبکر ہو، حضرت سیدنا عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی ہو، حضرت عبدالرحمن بن عوف ہو، یا حضرت بلال ہو، حضرت عمار بن یاسر ہو. یہ سب پکے، ایسے بہت سارے پکے مومن. اور پھر دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو مومن نہیں تھے، کافر. بس یہ 2 قسم کے لوگ تھے مکے میں. لیکن اللہ کے حبیب جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر حضور پاک علیہ السلام کو ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرے قسم سے بھی سابقہ ہوتا ہے. ایک تو پکے مومن صحابہ کرام ہوتے ہیں، ایک تو پکے کافر جو ایمان سے اسلام سے دور ہوتے ہیں، اور تیسرے ایک وہ ہوتے ہیں جو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے ظاہر میں تو اپنے آپ کو اسلام والا، ایمان والا بتاتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر وہ غیروں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ان کا منشا ہوتا ہے. دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا، ظاہر وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کو جو ظلم الیقین، یا اگر ہم دوغلے قسم کے کہیں، جو ادھر کے بھی پورے نہیں ادھر کے بھی پورے نہیں، اور لڑائی جھگڑا کرنا یا دنیاوی مفاد حاصل کر لینا جو ان کا منشا ہو، دین نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہ ہو، اللہ کا یقین نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، مسلمانوں کی خیر خواہی سے ان کو کوئی تعلق نہ ہو، بس صبح سے شام تک اپنے پیسے یا پھر اپنے مفادات ہی ان کے پیش نظر ہو، تو ایسے لوگوں کو اس زمانے میں منافق کہا جاتا تھا. اور منافق نام کا قرآن مجید میں مکمل سورہ ہے منافقون. اور اس کے علاوہ بھی، اس سورے کے علاوہ بھی دوسری اور صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی صفات بتائی ہیں، ان کے کوالٹیز بیان کی ہیں تاکہ ہم ان سے بچے رہیں.
دھوکہ دینے میں وہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا اللہ، ان کا اللہ پہ یقین پکا ہی نہیں، وہ تو بس اللہ ہے یعنی اللہ کے سوا معبود ہے یعنی اس پر وہ تذبذب کا شکار ہے، یعنی وہ دونوں یقین رکھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو منافق آ گیا، اور میں اس منافق کی تشریح اس لیے کر رہا ہوں کہ امانت کا تعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں سے جوڑا ہے، اور امانت میں خیانت کو منافقوں سے جوڑ دیا ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 نشانیاں منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافقین ثلاث، 3 نشانیاں منافق کی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو اس کا خلاف کرے گا، وعدہ توڑ دے گا، وعدہ خلاف نہیں کرے گا۔ تیسری بات سرکار نے فرمائی اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کر دے گا۔ 3 باتوں کو سرکار نے اپنے اس ارشاد میں منافقوں کی علامتیں قرار دیا ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہاں ان کا بیان کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کسی کو منافق ہے یہ ثابت کر رہا ہے؟ کیا کسی کو منافق بتا کر اس کو بدنام کرنا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ یہاں ان ارشادات کو بیان کرنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ اگر ایمان والا ہے، اگر مومن ہے، اگر سچا مسلمان ہے تو وہ کبھی بھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ جھوٹ بولنا تو کسی اور کی علامت ہے، وعدہ خلافی کرنا تو کسی اور کی نشانی ہے، امانت رکھنے پر اس میں خیانت کرنا تو یہ کسی اور کا معاملہ ہے، یہ مومن نہیں کر سکتا، مسلمان نہیں کر سکتا۔ ایک اور ارشاد، تاکہ اس ارشاد کو سمجھنے میں اس سے آسانی ہو، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان ایک چیز ہے جو امتیاز کرتی ہے، مومن اور کافر کے درمیان ایک چیز ہے جو دونوں کو الگ کرتی ہے۔ کھانا وہ بھی کھاتا ہے، کھانا یہ بھی کھاتا ہے، کھانا پانی یہ بھی پیتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، کپڑے وہ سب کے ہیں، لیکن جو چیز دونوں کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے بنیاد بتائی سرکار نے، فرمایا مومن اور کافر کے درمیان جو چیز امتیاز اور فرق کرنے کی ہے وہ یہ کہ مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا، یعنی مومن کا شعار، مومن کی علامت، ایمان والے کی عادت، ایمان والے کی خاصیت، خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایمان والا اگر ہے تو نماز ضرور پڑھے گا۔ یہاں کوئی نماز نہ پڑھنے والوں کو کافر قرار دینے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ اگر کوئی مسلمان ہو کر، مومن ہو کر نماز سے دور ہے تو اسے یہ احساس دلانا ہے کہ نماز سے دوری یہ مومن کی علامت نہیں، یہ کافر کی علامت ہے، لہذا اگر ہمارے اندر وہ عادت آ گئی اس کو نکال کے پھینکو، اس نماز پر چھوڑنے کی عادت کو چھوڑ دو، نمازی بن جاؤ، مومن بن جاؤ، بن جائیے بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اس مقام پر بھی 3 نشانیاں منافق کی اگر بیان کی جا رہی ہیں تو منافق کی نشانی بتانے کا منشا یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس خدا نخواستہ جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے تو سب سے پہلے وہ اس جھوٹ بولنے کی عادت کو چھوڑ دے، کیونکہ ایک مومن ہو کر، ایک مسلمان ہو کر، ایک ایمان والا ہو کر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ بولنا تو یہ منافق کی علامت ہے، جو منافق ہے وہ بولے اللہ کے فضل سے ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ اس کے رسول پر یقین رکھنے والے، اگر ہمارے اندر یہ صفت جس کی وجہ سے آ گئی ہے تو اس کو نکال کے باہر پھینکیں، اس کو دور کریں۔ اسی طرح وعدہ خلافی، دیکھیے میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں، جب کبھی بھی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ میں ساری باتیں آپ ہی سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ان ساری باتوں میں، ان وعظ و نصیحتوں میں، ان تمام تر باتوں کے اندر میں اپنے آپ کو بھی شامل کر کے عرض کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خالی آپ ہی کو وعدے کی پاسداری کرنے کا، لحاظ کرنے کا حکم دوں اور میں اپنے آپ کو چھوڑ دوں، میں بھی اس ارشاد میں اپنے آپ کو شامل کر کے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں
وعدہ خلافی سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں امانت میں خیانت کرنے سے بچائے. امانت میں خیانت کے مختلف انداز آپ سے 2-3 دنوں سے سماعت کر رہے ہیں. کچھ اور آپ کی خدمت میں آج رکھوں. اگر کسی کی برائی آپ کی نظر میں آ جائے اور آپ خیر خواہی کے جذبے کے بغیر یعنی اس کا بھلا نہیں چاہ رہے بلکہ اس کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں, اگر بھلا چاہتے ہیں تو اس کے قریب جائیں, اس کے پاس جائیں, جا کے بولے دوسری غلطی ہو گئی ہے, ایسا کرو, اس کو دور کر دو, ٹھیک ہے. نہیں, اس کا آپ کو ایک راز معلوم ہو گیا اور آپ لوگوں کے سامنے اس کے راز کی جو کھلا بیان کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا برا ہے, ایسا برا ہے, ایسا برا ہے, تو کسی کی برائی آپ کی نظر میں آ جائے تو یہ ایک طرح کا راز ہے اور اس راز کو بھی امانت کہا گیا ہے. اس امانت کو اگر آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی امانت میں خیانت. ایک اور صورت, کسی نے آپ سے مشورہ لیا, آپ جانتے ہیں کہ اس کے حق میں کون سی بات درست ہو سکتی ہے, وہ آپ پر بھروسہ کیا, بھروسہ کر کے آگے اس نے آپ سے مشورہ لیا اور اگر آپ نے مشورہ اس کو درست دیا تو بلا شبہ آپ کو مشورہ دینے کا ثواب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا. لیکن آپ نے جانتے بوجھتے اسے غلط مشورہ دیا, اس کے وشواس کو آپ نے توڑ دیا, اس کے اعتماد کو, اس کے بھروسے کو توڑ دیا, کوئی دوسرے معنی میں وشواس گھات کیا, بد اعتمادی کی, اس کو مشورہ غلط دیا, تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. امانت میں خیانت ہے. حضرات گرامی, یہ جو گفتگو ہو رہی ہے آج کے معاشرے میں, یہ چیزیں بہت معمولی ہو گئی. جھوٹ بنا کوئی بات نہیں, وعدہ ملا کوئی بات نہیں ہے, صبح وعدہ کرتے آئے ہم بھی آج صبح تک شام تک, یہ وعدہ خلافی کی بیماری ہے. پھر دوسری بات منافقوں کی علامت جھوٹ بولنا, وہ بھی ہمارے اندر آ رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم منافق ہو گئے, بلکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر وہ چیز آ گئی تو ہمیں اس منکر کے بارے میں ضرورت ہے. اگر قرآن خاصہ کسی باولی میں کوئی جانور گر جائے, گر کے مر جائے, مر کے مر جائے تو کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. آج کل تو کر یہ بات بہت مشکل سے سمجھ آتی ہے کیونکہ پہلے زمانے میں باولیاں ہوا کرتی تھیں, آج کل تو گولی کا ایک باولی میں تو ایسے ہی کتا گر گیا. وہ زمانے میں علماء سے ہوئے, بولے حضرت ایسا کتا گرا, بولے ٹھیک ہے آپ کرو اتنے 100 ڈول پانی نکالو باہر تاکہ وہ پانی صاف ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ قابل استعمال ہو جائے. مفتی صاحب نے, مولوی صاحب نے جو بتایا جا کے اتنے ڈول پانی نکال لیا گیا. اس کے بعد آگے پھر حضرت وہ ڈول تو نکال لیے, اتنے ڈول پانی نکال لیے, اس میں سے وہ نہیں نکالی, پھر 100 ڈول نکال, پھر 100 ڈول نکال, اس کے بعد جائے پھر کوئی ہوا. یہ دیکھیے مسئلہ سمجھانا, مسئلہ سمجھنا دونوں بھی بڑے خاص ہوتے ہیں. اس کے بعد مولوی صاحب بولے آپ کا خصہ کیا ہے, اتنے پانی نکالنے تک پھر موضوع میں آ کے دیکھتا ہوں, قریب آ کے دیکھیے تو عجیب حیرت کی انتہا میں رہی اور وہ ہنسنے بھی لگے, حیرت بھی کرنے لگے, افسوس کرنے لگے, کہنے لگے ارے نادانو, باولی میں کتا گر گیا تھا, تم نے کتے کو تو نہیں نکالا, پانی نکالنے جا رہے, جتنا بھی پانی نکالو گندگی تو ہے اس میں, پہلے کتا نکالو, بعد میں بھی وہ نکالو, تب کیا کہتا ہوگا. تو ہمارے اندر وعدہ خلاف کا کتا بیٹھا ہوا ہے. یہ جتنے بھی پانی ہم جو نصیحت راز جو شروع ہے نا, یہ سب پانی کے ڈھول نکالنے کے برابر ہے, اندر سے کتا ہی نہیں نکلتا. پہلے وعدہ خلافی ہمارا شعار, جھوٹ بولنا ہماری عادت. اور یہ بات میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں, اشاروں میں سمجھ جائیے کہ دنیا والے کہتے ہیں کہ نیو سٹی میں جاؤ, جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے ایریے میں جاؤ, اتنے انفارمرز نہیں ملیں گے جتنے یہاں انفارمر ملیں گے. یہاں سامنے کچھ پیچھے کچھ انفارمر کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تمہارے حال یہ کیا ہو رہا ہے, آپ چند ٹکوں کی خاطر, چند پیسوں کی خاطر دکھ گئے اگر تو آپ بتائیں, اپنے آپ سے پوچھیں کہ سامنے آپ پر جو بھروسہ کرنے والا کوئی بات کر رہا ہے اور چپکے سے جا کے آپ کسی کی نوکری کر رہے ہیں, اپنا ایمان بھی بیچ رہے ہیں اور اپنا دین دھن سب بیچ رہے ہیں, اور اس طرح کیا آپ امانت میں خیانت کرنے والے نہیں بنے؟ خدا نہ سوچیے کہ کیا کر رہے ہیں.
ہم کو کرنا کیا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں. یہ 2 دن کی دنیا ہے. پیسے آج ہے کل ختم ہو جائیں گے. کتنا بنائیں گے, کتنا کھائیں گے, لیکن ایک دن تو مرنا ہے. بلکہ جانا ہے اللہ کے پاس. اور جب جائیں گے تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ تجھے ایمان کی دولت ملی تھی, تو نے کیا کیا, کیا کیا. دنیا جانتی ہے کیا کر رہا ہے, اسے کرنا کیا چاہیے, کر کیا رہا ہے. بہرحال امانت میں خیانت سے متعلق جو چیزیں کہیں جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں ہر قسم کی امانت, چاہے وہ مال کی ہو, جائیداد کی ہو, کسی کے بھروسے کی ہو, راز کی ہو, مشورے کی ہو, کوئی چیز ہو, اس سلسلے میں ہمیں اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت اہم بات ہے. اور میں جیسے کہتا ہوں, کہہ دینا بہت آسان ہے, میرے لیے بہت آسان ہے کہہ دینا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. تو مجھے ڈر نہیں ہوتا ہے, لیکن ڈر کے اگر میں بیان نہ کروں تو میں بیان بھی کروں گا اور ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کروں گا کہ مولا جو بیان کر رہا ہوں, جو بیان سن رہے ہیں, دونوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. آپ ختم پہ دیکھیں گے, اب وہ برائیاں بری نہیں, برائیاں ہماری نظر میں بری نہیں. چل رہا تو ہم کیوں جائیں اوپر. ہم دیکھیں کیا اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو چھوڑ دیں. ارے چار راستہ چل لے دو. اسی لیے ہمارے گھروں سے برکتیں اڑ گئی ہیں, اسی لیے ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہوتا جا رہا ہے. بہرحال اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ کہا سنا ہے اس میں ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک دعا کرنا ہے ہماری مسجد کے نہایت محترم وہ حامی بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں اور مسجد کی انتظام امور میں بھی بڑے ذمہ دار عہدے پر ہیں, ڈاکٹر افتخاری صاحب. وہ اس وقت اپنے کسی عارض متعلق دواخانے میں شریک ہیں. ہم ان کے لیے دعا کریں گے. کل ان سے بھی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ صاحب سب لوگ دعا کریں کیونکہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے. اللہ سے ہم دعا کریں گے ان کے لیے اور سارے لوگوں کے متعلقین جو بیمار ہیں سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے, شفائے عاجلہ عطا فرمائے, ان کی کمزوری کو طاقت میں بدل دے, ان کی بیماری کو صحت میں بدل دے. اور ہمارے اطراف و گناہ رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو بول نہیں پائے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اور جنہوں نے بول رکھا ہے ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نواز دے اور صحت کلی عطا فرما, صحت عام عطا فرما. ایک دعا بطور خاص لوگوں نے مجھ سے کرنے کے لیے کری ہے, خاص طور سے نوجوان بچے. ان دنوں امتحانات چل رہے ہیں, گزشتہ دنوں انٹرمیڈیٹ کے ایگزام ختم ہوئے, اب ایس ایس سی کے ایگزامس کا آج سے آغاز ہوا ہے, ڈگری کے ایگزام شروع ہوئے. ہم ان سب بچوں کے لیے جو امتحانات دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں, ان سب لڑکے لڑکیوں کے لیے سب کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے امتحان آسان فرما دے اور امتحانات میں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے, اور جو فیل ہونے کا خدشہ کرتے ہیں بلا انہیں کامیاب کر دے, اور جو کامیابی چاہتے ہیں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی عطا فرما, اپنے فضل و کرم سے نواز دے. دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرما, آخرت کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرما. آمین یا رب العالمین.